الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد इंतहाई वाजिबुल एहतराम
محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ گزشتہ دو خطبہ جمعۃ المبارک سے جد الانبیاء اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان ہو رہی تھی۔ چنانچہ گزشتہ جمعہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا وہ اہم پہلو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کو سمجھانے کے لیے ان کے بتوں کو، ان کے جھوٹے معبودوں کو توڑ دیا۔ اس سیرت کے اہم پہلو پر اختتام ہوا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، قوم والے واپس آئے اور دیکھا کہ بت سارے ہمارے معبود ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کا بازو کوئی نہیں، کسی کی آنکھ کوئی نہیں، کسی کا کان کوئی نہیں، کسی کا دھڑ نیچے والا حصہ کوئی نہیں، کسی کا سر کوئی نہیں، تباہی مچی ہوئی ہے۔ تو غصے میں آ گئے اور کہتے ہیں کہ جس نے بھی یہ کیا ہے بڑا ظلم کیا ہے، کچھ ظالم بندہ تھا جس نے ہمارے معبودوں کو توڑ دیا۔ چند افراد ان میں سے بولے، سمیعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے معبودوں کو ہر وقت برا بھلا کہتا رہتا ہے، وہ نہیں مانتا ان کو، ہمیں تو اسی پہ شک ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا، اسے بلوائیے اور اس سے پوچھئے کہ اس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے قالوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، انہوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ اسے لے آؤ لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ بھی اسے دیکھ لیں اور سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضرت ابراہیم نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، انہوں نے یہ ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، وہ ہمارے معبودوں کا گستاخ ہے، لوگوں کو اس بات کی خبر ہو جائے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو بلوا لیا گیا، حضرت ابراہیم بھی سامنے کھڑے ہیں، سارے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اب مشرکین نے سوال کیا، حضرت ابراہیم سے پوچھتے ہیں أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، کیا تو نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے الہوں کے ساتھ، تو نے کیا کر دیا اے ابراہیم، تو نے کیا ہے یہ کام؟
قال بل فعل، حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا ہوگا جس نے کیا ہوگا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اپنے ان بڑوں سے پوچھو. کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ بڑا کھڑا ہے اس سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں، اگر یہ بول سکتے ہیں تو اس بڑے سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، سر جھکا لیا، شرمندہ ہو گئے، اور حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ بول. حضرت ابراہیم نے فرمایا تم ظلم کر رہے ہو، ان کی عبادت کر کے اپنے آپ سے پوچھو، ذرا سوچو تو صحیح، تم ظالم بنے بیٹھے ہو. شرمندگی کی وجہ سے سر جھکا کر کہتے ہیں اور لاجواب ہو کر کہتے ہیں تجھے تو علم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ کیسے ہم کو بتائے کہ یہ کس نے کیا ہے. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا، حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تم اللہ کو چھوڑ کر، اس نفع نقصان کے مالک رب کو چھوڑ کر، اس زندہ و جاوید کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، جو مورتیاں ہیں، بے جان ہیں. افسوس ہے تمہارے لیے بھی، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان پر بھی افسوس ہے، تف ہے تمہارے لیے. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. اب جب لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہیں، اب مشورہ کیا انہوں نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کیا جائے، قتل کا مشورہ ہوا. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، کہنے لگے حرقوه، جلاؤ آگ. ایک بہت بڑا کمرہ بنایا، اس کے اندر لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ جلاؤ، اور آگ اتنی تیز جلائی کہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگے. معمولی آگ نے، اس میں مشرکین ہر بندہ لکڑیاں ڈالنے تو اپنا فخر سمجھتا تھا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں لکڑی ڈال کے، کہ اس کے اندر حضرت ابراہیم کو جلایا جائے، فخر سمجھتا. قرآن کہتا ہے کہنے لگے آگ جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر کے اپنے معبودوں کی مدد کرو. حضرت ابراہیم نے ان کو نقصان پہنچایا ہے اور ان کو ختم کرنے پہ، ان کی عبادت کو ختم کرنے پہ تلے ہیں. نالائق، اتنے نالائق تھے کہ اپنی زبانوں سے اپنے معبودوں کی بے کسی کا نوحہ کرنے لگے. خود بیان کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں ان کی مدد کرنی پڑ رہی، لیکن سمجھ پھر بھی نہیں آ رہی. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اٹھا کے پھینک دیا ابراہیم کو آگ میں. رب العالمین فرماتے ہیں ابراہیم ہماری توحید کی وجہ سے آگ میں گیا اور آگ میں جا کر ہمیں پکار رہا تھا حسبنا اللہ
ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ ہمیں اللہ کافی ہے، مجھے میرا اللہ کافی ہے، بہت اچھا کارساز ہے۔ فرمایا بہت اچھا کارساز ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کی کیسے مدد کی؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا آگ کو کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آگ جلتی رہی لیکن حکم آ گیا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، حضرت ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے، نہ گرمائش نہ زیادہ ٹھنڈی ہونا ہے، اعتدال میں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور سمجھایا کہ جو ہماری توحید کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے ہم بھی اس کا جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑتے، ہم بھی اس کا ساتھ ضرور دیتے ہیں، اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکال دیا گیا، نکالا کیا، اللہ نے اس کو گلزار بنا دیا۔ وہ تو خوش ہو رہے تھے کہ حضرت ابراہیم آگ میں چلے گئے، لیکن اللہ نے اسے گلزار بنا دیا، سلامتی والی بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ گئے۔ اور جب آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچایا اور قوم والے حیران ہو گئے کہ حضرت ابراہیم کیسے بچ گئے اتنی تیز آگ سے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنی تیز اس کی تپش تھی کہ اگر اوپر سے پرندہ گزرتا تو وہ بھی نیچے اس آگ کے جو ہے وہ تپش کی وجہ سے جھلس جاتا، اتنی تیز آگ، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم کو بچا لیا۔ فرمایا وقال انما اتخذتم من دون اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم والوں سے کہنے لگے، سورۃ العنکبوت اور اس کی آیت نمبر 25 ہے، فرمایا انما اتخذتم من دون اللہ، تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو معبود بنا لیا۔ کیوں بنایا؟ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی محبت کی وجہ سے، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا بس یہ دنیا جو ہے نا، دنیا اس کی محبت اور آپس میں دوستی کی وجہ سے تم نے ان کو معبود بنا رکھا ہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، قیامت کا دن ہوگا یہی دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے اور تم پر لعنت کریں گے بعض بعض پر، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہو جائے گا، وما لکم من ناصرین، اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت ابراہیم دعوت دیتے رہے، یعنی مختلف انداز دعوت کے لیے اپنائے کہ اللہ کرے ان کو سمجھ آ جائے۔ سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم نے مختلف انداز اپنائے، کبھی اپنے والد کو تبلیغ کرتے ہیں، کبھی قوم سے جا کر کس انداز میں، کبھی بتوں کو توڑ کر، ہر انداز اپناتے رہے کہ قوم والے سمجھ جائیں۔ اور ایک انداز اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا، مناظرہ۔ بندہ تبلیغ کرتا ہے نا، اب جس طرح میں بیان کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، لوگ دین سمجھ جائیں، یہ بھی ایک تبلیغ کا انداز ہے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کا انداز۔ اور اسی طرح ایک انداز ہے مناظرے کا، یعنی حق اور باطل کے درمیان مناظرہ ہو، بحث و مباحثہ ہو، اور پھر لوگ اس کو سنیں، دیکھیں، اور پھر اپنی عقل کے ساتھ فیصلہ کریں کس کے پاس مضبوط دلائل ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ انداز بھی اپنایا، مناظرے والا۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، اس وقت کا بادشاہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا اپنے پروردگار کے حق میں. اللہ کو نہیں مانتا تھا وہ بھی. ان آتاہ اللہ الملک. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت وہ ان سے گفتگو کرتا ہے اور وہ بادشاہ بھی ایسا ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس کو بادشاہت دی. کوئی اپنی ہمت سے نہیں بادشاہ بنا، اللہ نے اس کو اتنا جو ہے وہ بادشاہت عطا کی. کیونکہ بادشاہت دینے والا کون ہے؟ عزت و ذلت کا مالک. پھر بادشاہ دے کر واپس لے لینے والا بھی. اذ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام دلائل دیتے ہیں کیونکہ یہ نمرود بھی کہتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، میری عبادت کرو. حضرت ابراہیم نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، جان ڈالتا بھی ہے جان نکالتا بھی ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. آگے سے وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کون سا مشکل کام ہے، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا تو کیسے دے سکتا ہے، یہ تو صرف اللہ کی صفت ہے. دو بندوں کو بلایا، قیدیوں کو بلایا. ایک کے حق میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ آزاد ہے، اس کو زندگی مل گئی، آزادی مل گئی. اور ایک کے حق میں فیصلہ ہوا اسے پھانسی دی جائے، اس کے لیے موت ہے. نمرود نے اس شخص کو آزاد کر دیا جسے پھانسی ملنی تھی، اور جس کو آزادی ملی ہوئی تھی اسے موت میں ڈال دیا، اسے پھانسی لگا دیا، مار دیا. دیکھو میں نے زندہ کو جو زندگی جس کو مل رہی تھی، آزادی مل رہی تھی، اسے موت بھی نہیں دے دی، اور جس کو موت ملنی تھی اسے زندگی نہیں دے دی. تو میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، موت دے سکتا ہوں. اچھا. حضرت ابراہیم نے فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ. حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا اللہ، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے. کہاں سے سورج کو طلوع کرتا ہے؟ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے. یہ اللہ کی صفت بیان کی. اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج کو لا کے دکھا نا، پھر میں تجھے مانوں. اب یہ کہاں کر سکتا تھا وہ؟ فبہت الذی کفر. قرآن کہتا ہے کافر ہکا بکا رہ گیا. کافر ہکا بکا رہ گیا. نمرود حق، اسے کیا نہ کوئی جواب آئے نہ کوئی کر سکتا تھا وہ. تو اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ظالم کون ہیں؟ جو شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں. میں ایسی قوم کو اللہ ہدایت نصیب نہیں کرتا. چنانچہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی، بس اللہ کے بارے میں جھگڑتا رہا. اور ہدایت ملتی ہے طلب والے کو. چنانچہ جب اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا جو ہے وہ زور لگا کر ہر طرح سے تبلیغ کر دی قوم کو، لیکن قوم نے بات نہیں مانی. آخر حضرت ابراہیم نے پھر فیصلہ کیا کیا؟ فیصلہ حضرت ابراہیم نے قوم کے بارے میں یہ کیا کہ جتنی بھی مشرک قوم تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بائیکاٹ کر لیا. فرمایا میرا کوئی تعلق نہیں تم سے، میں ایک رب کو ماننے والا ہوں اور تم نے کئی رب بنائے ہوئے ہیں، میں صرف ایک کے در کا پجاری ہوں اور تم در در کے پجاری ہو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. ہمیں بھی یہی چاہیے نا. حضرت ابراہیم کی جو سیرت بیان کی جا رہی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم سنیں، ہم اس پہ عمل کریں. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم مشرکوں کے ساتھ جا کے دوستیاں بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دعوتیں بھی کھاتے ہیں، اور کوئی دعوت ان کا جو ہے وہ
پیغام آ جائے ان کی دعوت پہ بھی جاتے ہیں خوش ہو کر، اور ہم کہلواتے اپنے آپ کو ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، امام الانبیاء فخر الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوستیاں مشرکوں کے ساتھ۔ او جی یہ تو کاروبار ہے، یہ تو بس او بھائی جو مرضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں پہلے ان کو دعوت دی، لیکن جب وہ نہیں مانے تو صاف اعلان کیا کہ میرا تمہارا بائیکاٹ ہے، میں تم سے بری ہوں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم سے بری ہوں، میں تم سے یعنی میرا کوئی تعلق نہیں تم سے، باپ بھی اسی میں آ گیا نا۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ ان سے بھی میں بری ہوں، ہر چیز سے برات کا اعلان۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم، فرمایا ہم تمہیں نہیں مانتے اور تمہارے ہمارے درمیان سخت قسم کی دشمنی ہے، ہم تم سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم تم سے بغض رکھتے ہیں، اس لیے کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں، محبت نہیں کرتے، مشرکوں سے محبت نہیں کی جاتی، شرک کرنے والے سے نفرت کی جاتی ہے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور فرمایا آبادا، ہمیشہ کے لیے، جب تک تم اس عقیدے پہ اڑے رہو گے ہم تم سے محبت نہیں کریں گے۔ فرمایا حتیٰ تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم اللہ پر وحدہ، اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ الا قول ابراہیم، فرمایا یہ جو پہلی بات ہو چکی ہے تو آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن اب جو بات ہونے لگی ہے یہ نمونہ نہیں ہے، وہ کون سی ہے؟ فرمایا الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، وہ بات یہ ہے جو ہمارے لیے نمونہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے نکلنے لگے تھے، مشرک باپ کو دعوت دی لیکن اس نے بات نہیں مانی، گھر سے نکلتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے ابا جان میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا۔ یہ بات فرمایا تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ کوئی کسی کا باپ مشرک ہو یا دوست مشرک ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگ جاؤ، لیکن یہ جو بات حضرت ابراہیم نے کہی تھی سنیے اور یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا تھا بعد میں اللہ نے کہ میرے پیغمبر آپ کا والد ایمان نہیں لانے والا، اس نے اپنا عقیدہ درست نہیں کرنا، اس لیے میرے پیغمبر آج کے بعد آپ نے اپنے والد کے لیے استغفار نہیں کرنی، اللہ نے منع کر دیا تھا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 114 ہے، حوالہ نوٹ کیجئے، اور ہم مشرکوں کے جنازے بھی پڑھ لیں نا، ہم پھر بھی مسلمان ہی ہیں، ہم پھر بھی چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ شرک پہ اڑا ہوا ہو اور مر گیا، ہم اس کے جنازے میں بھی جاتے ہیں۔ کیوں گئے تھے بھائی؟ بس جی بس منہ دکھانا سی نا انہوں نے، منہ دکھائی کے لیے بھی نہیں جانا۔ جو اللہ کی ساتھ بغاوت کرتے ہوئے مر گیا اور آپ اس کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، یہ کیسی محبت ہے اللہ کے ساتھ، یہ کیسا پیار ہے اللہ کے نبی کے ساتھ؟ فرمایا یہ ایمان نہیں ہے، ایمان کمزور ہے۔ پھر وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ ابراہیم لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وحی آئی، ما کان استغفار ابراہیم، میرے پیغمبر ابراہیم
نہیں تھی آپ کی استغفار بخشش مانگنا اپنے ابا کے لیے الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، ایک وقت تک اجازت تھی. فلما تبین له، جب واضح ہو گیا کہ انہ عدو للہ تبرأ من، کہ حضرت ابراہیم کا باپ اللہ کا دشمن ہے، اللہ نے منع کر دیا میرے پیغمبر اب اس کے لیے مغفرت نہیں طلب کرنی، وہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو نہیں پوجتا، وہ تو اپنے بتوں کو پوجتا ہے. تو شرک کرنے والا بندہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا نا حضرت ابراہیم کے باپ کو کہ وہ میرا دشمن ہے، اور میرے دشمن کے لیے میرا پیغمبر مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا اور اپنے لیے دعا کی، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے پروردگار ہم تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تیری طرف لوٹ کر آتے ہیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہمارے لیے آزمائش نہ بنانا کافروں کو، ہمیں ان کے لیے ان کو ہمارے لیے. واغفر لنا ربنا، ہمیں بخش دے ہمارے پروردگار، انک انت العزیز الحکیم، کیونکہ تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمتوں والا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں تک جو سیرت تھی یہ وہ تھی جب وہ اپنے باپ کے علاقے یعنی اپنے رہائش جدھر تھی ادھر تک. اب اس کے بعد جب قوم ایمان نہیں لائی تو اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا تھا. انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعہ پہ وہ سیرت پڑھیں گے.